अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बना रही थी चिकन और आलू का सालन। तो सबसे पहले मैंने आलू जो है वो मोटे मोटे काट लिए थे और इन्हें नमक लगा के रख दिया था, और चिकन को भी अलहदा नमक लगा के रख दिया था। तो कढ़ाई में मैंने सबसे पहले ऑयल लिया और उसमें साबुत गरम मसाला डाल के उसे थोड़ा फ्राई कर लिया था। इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन से। तो फिर मैंने 3 अदद प्याज चॉप करके इसमें डाले थे, और प्याज जब सही ब्राउन हो गया था ना, गोल्डन ब्राउन, फिर मैंने इसमें चिकन ऐड किया था। तो ये गोल्डन ब्राउन मैंने क्यों किए थे, इसकी टिप भी मैं आगे जाके आपको देती हूँ। तो फिर मैंने चिकन अच्छी तरह जब फ्राई हो गया था ना, सही गोल्डन कलर आ गया था इस पर, तो उसी चिकन में ही मैंने जो आलू कट करके नमक लगा के रखे थे ना, उन्हें धो के तो उसमें ऐड कर लिया था। तो चिकन के साथ ही मैंने आलू को भी फ्राई किया था, क्योंकि जब उस पर अच्छी तरह से एक गोल्डन सी प्यारी सी लेयर आ गई थी ना आलू पे, तो फिर मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, तकरीबन 2-2.5 चम्मच। तो अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी थी, और टमाटर तो टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ा था, क्योंकि फिर मैंने थोड़ी देर कवर कर दिया था इन्हें। तो जब पानी खुश्क हो गया था और अच्छी तरह से मसाला भुन गया था, तो फिर मैंने इसमें घर के जो स्पाइसेस हैं, जैसे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ खुश्क धनिया और हल्दी पाउडर, वो डाल के मैंने अच्छी तरह इसे फ्राई किया था। तो जब मुझे पता चला कि मसाला अच्छे से भुन गया है, तो फिर मैंने इसमें तकरीबन आधा कप दही डाल दिया था। तो फिर मैंने कवर करके ढक्कन लगा के रख दिया था, क्योंकि पानी जो दही का पानी था वो भी उसी में ही चिकन भी और आलू भी गल चुके थे। तो फिर जब ऑयल ऊपर आ गया, तो मैंने अच्छी तरह इसकी दोबारा भुनाई की। करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर दिया था। तो 5 से 7 मिनट पकाने के बाद ये बहुत मज़े का सालन बन गया था। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन क्यों किए हैं, तो ये इसलिए किए हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब सालन बनाते हैं ना शोरबे वाला, तो हमारे प्याज ऊपर या टमाटर या ये ना नज़र ऊपर आ रहे होते हैं। तो जब ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हम कर लेते हैं ना, तो ये ख़ुद ही घुल जाते हैं अंदर, ये टूट के ना, तो इसकी बहुत अच्छी ग्रेवी दानेदार बनती है। तो ये आप भी ये टिप ज़रूर आज़मा के देखिएगा, तो बहुत मज़े का इससे सालन बनता है, और बिल्कुल ऐसे जायका था जैसे देग का बना हुआ सालन हो। तो माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। तो ये तो होगी मेरे सालन की रेसिपी। तो बाकी आजकल जो सोशल मीडिया पे सुलहनामा गर्दिश कर रहा है, जैसे कि ईमान और रजब की कभी सुलह होगी, कभी डिवोर्स होगी, कभी ये हो गया वो हो गया, तो इसी से रिलेटेड ना मुझे अपने ही ख़ानदान का एक वाक़या याद आ गया है। तो वो मैं चाहूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हो सकता है कि इससे वाक़फ़ होने के बाद किसी की सोच का कोई नया ज़ाविया किसी को मिल जाए और किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो शुरू करते हैं। तो किस्सा कुछ यूँ है कि हमारी बड़ी फुफ्फो है ना, तो सबसे उनके जो बड़े बेटे हैं उनकी शादी अपने भाई की बेटी से की। हमारी फुफ्फो ने अपने भाई की बेटी से ही अपने बेटे की शादी की। तो बदकिस्मती से ऐन जवानी में शादी के मुख्तसर अरसा बाद ही वो फौत हो गई। तो औलाद में उनके 3 बेटे थे, तो सबसे छोटा इस वक्त सिर्फ़ 2 या 3 माह का था। तो मेरी फुफ्फो ने इन्हें माँ बनकर पाला और ज़माने के सर्दो गर्म से बचाए रखा और इनकी बेहतरीन तरबियत की। तो बाद में जल्दी उन्होंने बेटे की दूसरी शादी कर दी, पर पोतों की हर जिम्मेदारी खुद उठाई। उसने सौतेली माँ पे कोई बोझ नहीं डाला। हमारी फुफ्फो ने खुद ही उनकी परवरिश की, अपने तीनों पोतों की, और बहुत माशाल्लाह से अच्छी परवरिश की। तो मेरे जो फुफ्फा हैं वो भी स्टेट लाइफ में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। तो गुजारा उनका बहुत अच्छा हो रहा था, ज़मीन जायदाद खेत खलियान इसके अलावा थे। तो पोते अभी छोटे ही थे जब उन्होंने एक एक करके तो घर बनाकर कानूनी तौर पर इनके नाम कर दिया था। तो विरासती जायदाद इसके अलावा थी। तो बड़े दोनों पोतों की शादी उन्होंने ख़ानदान में ही की, हमारी फुफ्फो ने।
جبکہ سب سے چھوٹا جو دادا سمیت دادی اور اپنی پھوپھیوں کا بھی بہت لاڈلا تھا، جو اس وقت صرف 3 ماہ کا تھا اور اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس کے لیے خاندان سے باہر رشتہ تلاش کرنے لگی۔ تو ایک جگہ انہیں لڑکی پسند آ گئی تو فوراً رشتہ طے ہو گیا۔ تو شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے بھاری حق مہر، جیب خرچ اور گھر نام لکھوانے کا مطالبہ سامنے آیا۔ تو زیادہ سوچ بچار نہیں کی گئی اور ان کے مطالبات مان لیے گئے۔ تو شادی ہونے کے بعد بہت جلد لڑکی کے رنگ ڈھنگ چمکانے پہ مجبور کر گئے۔ اسے گھر کی صفائی ستھرائی، نظم و ضبط، طریقے سلیقے سے ذرا بھر لگاؤ نہیں تھا۔ تو اللہ نے شادی کے پہلے سال ہی ایک بیٹی دے دی، جس کی ماں کو اتنی سی بھی پرواہ نہیں تھی کہ پیمپر تک بدلنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ بھوکی روتی رہتی پر ماں اپنی ہی ٹینشن میں رہتی، نہ بچی کو ٹائم پہ دودھ دینا، نہ اس کے کپڑے چینج کروانے، نہ نہلانا دھلانا، نہ بچی کو کوئی پیار، کچھ بھی نہیں۔ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، نہ اسے گھر میں کوئی کچھ کام کرنے کا کوئی طریقہ سلیقہ تھا، اور نہ ہی اپنی بچی سے اس کے کوئی لگاؤ تھا۔ تو ہمارے جو پھپھا ہیں ان کی شروع سے عادت تھی کہ وہ بینک میں پیسے نہیں رکھتے تھے، سب جمع جتھا جو بھی ہوتا تھا گھر پر ہی رکھتے تھے۔ تو اب ایسا ہوا کہ پورے اسرار انداز میں بڑی بڑی رقمیں غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ تو لڑکی نے ایک مطالبہ کر دیا کہ وہ اپنے نام کیا گیا گھر فروخت کر کے اپنے والدین کے پاس گھر لے گی۔ تو اسی دوران ہماری پھپھو کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو پھر ہوا کچھ یوں کہ حیرت انگیز طور پر لڑکی پھپھو کی، جو ہمارا پھپھا تھا اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرنے لگی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید کایا پلٹ چکی ہے، تو اس لیے گھر کا سب انتظام و انصرام اس کے حوالے کر دیا۔ تو اب پھپھا کی ایک اور بھاری رقم غائب ہوئی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ تو بیٹیوں نے کہا کہ اس کی ذمہ دار وہی لڑکی ہے، پر انہیں یقین کرنے میں تعمل تھا، کیونکہ لاڈلے ترین پوتے کے لیے اتنی خاک چھاننے کے بعد وہ اسے بیاہ کر لائے تھے۔ تو خیر پھپھا کی طبیعت خراب ہوئی اور چند دن بیمار رہنے کے بعد وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو بعد میں راز کھلا کہ گھر میں رکھی گئی تمام رقم غائب ہے۔ اب لڑکی اپنے شوہر کو لے کر اپنے والدین کے پاس چلے گی اور گھر بھی فروخت کر دیا۔ تو کیونکہ یہ تو اس کی شروع سے ڈیمانڈ تھی کہ میں نے یہ گھر بیچ کر اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے یا وہاں پہ گھر لینا ہے، تو خیر وہ وہاں چلی گئی۔ تو اس کے شوہر کے پاس اپنی پراپرٹی کے جتنے بھی پیپر تھے وہ لڑکی کے گھر والوں نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ دونوں کا جوائنٹ بینک اکاؤنٹ تھا، تو اس میں سب رقم نکلوا کر لڑکی نے اپنے والدین کے سپرد کر دی۔ تقریباً 1.5 سال بعد لڑکی کے باپ نے لڑکے کے باپ کو فون کیا اور کہا کہ اپنے لڑکے کو لے جاؤ۔ مطلب کہ ہماری پھپھو کے بیٹے کو فون کیا کہ اپنے لڑکے کو آ کر لے جاؤ، ہماری بیٹی اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو میرے کزن جا کر بیٹے کو لے آئے، پر اس حال میں کہ اس کے جسم سے شدید بدبو اٹھ رہی تھی اور وہ اتنا بیمار کہ اپنے قدموں پہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ تو سب سے پہلے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا گیا۔ وہ خود سے کھانے کا لقمہ منہ تک لے جانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ تو وہاں اس نے بتایا کہ میں جب اپنے سسرال میں گیا تو انہوں نے پراپرٹی سب اپنی بیٹی کے نام کروا لی۔ لڑکے پہ روز تشدد کیا جاتا اور سونے کے لیے ایک تنگ کوٹھری میں رکھا جاتا۔ تو جب لڑکی والوں نے سمجھا کہ اب اسے مزید اس کا تیل نہیں نچوڑا جا سکتا، تو خلا کا کیس فائل کر دیا اور کہا کہ اپنی اولاد لے جاؤ، ہم نے اپنی بیٹی کی دوسری شادی کریں گے۔ تو اسی دوران لڑکے کے نام نانا کی کچھ جائیداد نکلی، تو لڑکی نے پھر سے اس سے رابطہ کیا اور کہا میں خلا نہیں لیتی، آپ واپس دوبارہ میرے والدین کے گھر آ جاؤ۔ لیکن اس بار اسے گھر والوں نے نہیں جانے دیا کہ وہ صرف زمین کے لالچ میں تمہیں بلا رہی ہے، اسے نہ تمہاری پرواہ ہے نہ تمہاری بیٹی کی۔ تو میں نے اس لڑکے کو گزشتہ سال جولائی میں دیکھا تھا، جہاں اس کی بڑی پھپھو اس کی دیکھ بھال کے لیے اپنے پاس لائی تھی۔ تو وہ خود سے چل نہیں سکتا تھا، نہ کھانا کھا سکتا تھا۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو لالچ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ تو میری پھپھو اور ان کے شوہر نے یہ رشتہ بڑی جلد ہی طے کیا تھا، کسی قسم کی چھان بین نہیں کی تھی، کیونکہ لڑکی نے پسند آ گئی تھی اور انہوں نے فائنل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے خاندان میں یہ بہت ہو چکا ہے، میرے سسرالی خاندان میں بھی ہو چکا ہے۔
اور اس کا اتنا بھیانک انجام ہوا ہے نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ بھی اب میں ان کا نام نہیں لے سکتی اور نہ ہی یہاں صاف بتا سکتی ہوں. بتاؤں گی انشاءاللہ لیکن ابھی نہیں بتا سکتی. تو وہ بھی میرے سسرالی رشتے میں ہی کسی نے رشتہ کروایا تھا. تو اس عورت نے اتنا جینا حرام کر دیا کہ اس خاندان میں ان کے سب شرافت کے نا گواہیاں دیتے تھے کہ یہ اتنے شریف لوگ ہیں، سیدھے سادے ہیں، کسی سے کوئی ایسی لڑائی جھگڑا کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں. لیکن اس نے آتے ہی کایا پلٹ دی ہے. اس نے سب سے پہلے تو اس نے اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ میں کیا ہے. تو وہ جو بھی کماتا، جو بھی سارا دن وہ اتنا محنتی، سارا دن وہ کمائی کرتا، تو شام کو وہ اس کی زبان ہی بولتا اپنی بیگم کی، یہ میری ساس نے لے کے دیا ہے، یہ میرے سسر نے لے کے دیا ہے، یہ میری سالیوں نے لے کے دیا ہے. تو اس کے بھائی یا بھابیاں یا اس کی بہنیں یہی کہتی تھی کہ آپ جو کماتے ہو، آپ جو کرتے ہو، وہ کہاں جاتا ہے اگر وہی آپ کو سب کچھ لے کے دیتے ہیں. تو اس وقت تو کوئی بھی بات کرتے تو اسے بھی بری لگتی تھی کہ شاید سب ہمارے دشمن ہیں. تو اب جب اس کے اب اینڈ ہوا ہے نا تو وہ سب کچھ لوٹ کے ادھر سے بھاگ گئی ہے. اور اب قرضے والے اس کے پیچھے ہیں، اس رشتہ دار ہمارے کے، اور وہ آگے ہے. تو اس کی وجہ سے ٹینشن پریشانی تو سب کو ہے. عزت ایک خاندان میں کسی کی بات ہو تو عزت پہ تو سب کے آتی ہے. تو سب اس کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں، لیکن یہ اس کی اپنی ڈھیل کا نتیجہ ہے جو سب بھگت رہے ہیں. تو باقی کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اپنا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اور یہ بہت مزے کا سالن بنا تھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں آج نان بناتی، کل نہ بناتی.